بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلیہ آلہ وصحبہ یا حبیب۔ آج کی عبارت جو ہے ینصورا کا کاللہ نصر عزیزا، ینصورا کاللہ، ینصرو کا اب یہ منصوب ہے، پیچھے عبارت کی وجہ سے یہ ماقبل آپ دیکھیں تو پتہ چلے گا یہ منصوب ہے، اس لیے پیچھے منصوبات میں سے وجہ۔ اب ینصرو فعل ہو گیا اور کاف ضمیر متصل ہے تو اس کو مفعول بنا لیں گے، اور اس میں جلالت حالت رفع میں یہ اس کا فاعل بن جائے گا، اور نصرہ اور عزیزہ یہ موصوف صفت مل کر مفعول مطلق بن جائے گا۔ فعل پلس مفعول بہ جمع فاعل اور مفعول مطلق مل کر جملہ فعلیہ خبری بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آخر ایک دوسری عبارت بھی ہے، وہ بھی کر لیتے ہیں۔ حلق اللہ اردا۔ اب حلقہ فعل ماضی کا صیغہ، فعل کے بعد ہمیں فاعل چاہیے، اس میں جلالت حالت رفع میں ہے کہ یہ حلقہ کا فاعل ہو گیا، اور اردا یہ اس کا حلقہ کا مفعول بن جائے گا۔ فعل پلس فاعل اور مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبری بن جائے گا۔ اب یہ تو ہے جملہ فعلیہ خبریہ۔ اب جملہ فعلیہ خبریہ کو جملہ اسمیہ کے ٹینس کے سانچے میں ڈالنا ہے تو اس کا فارمولا یہ ہے نا، اب یہ خلقہ، اب یہ جو فعل سے شروع ہوا ہے وہ تو جملہ فعلیہ ہو گیا کیونکہ خلقہ فعل ہے۔ خلقہ فعل، اس میں جلالت حالت رفع میں اب مفعول، فعل پلس فاعل اور مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، کیونکہ فعل سے جو عبارت شروع ہوگی وہ جملہ فعلیہ، اور جو اسم سے شروع ہو رہا ہو وہ جملہ اسمیہ ہو جائے گا۔ اب اسی عبارت کو جملہ اسمیہ میں ڈالنا ہے، سانچے میں ڈالنا ہے، تو پھر یہ ہے کہ فاعل کو مقدم کر دیا جائے۔ اب یہ جو حلقہ ہے یہ تو فعل ہے اور اس میں جلالت حالت رفع میں اس کا فاعل ہے۔ اب اسی کو جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ کے سانچے میں ڈالنا ہے تو فاعل کو مقدم کر دیں، فاعل کو مقدم کرنا ہے۔ اللہ اس میں جلالت یہاں پر حالت رفع میں فاعل ہے، تو اب اس فاعل کو عبارت میں پہلے لکھ لیں، تو اللہ حلق الارض، تو اب یہ عبارت، اب یہاں پر فاعل کو مقدم کر دیا، اب کیا ہوگا؟ حلقہ یہ جو جملہ اسمیہ بن گیا نا، حلقہ مبتدا بن جائے گا، اور اللہ اس میں جلالت یہ مبتدا بن جائے گا، اور حلقہ فعل ماضی کا صیغہ۔ اب اس کے بعد آگے ہمیں فاعل چاہیے، فاعل اس کے اندر ہوا ضمیر مستتر، اس کا فاعل پوشیدہ ہو جائے گی، اور اردا اس کا مفعول بن جائے گا۔ تو اس میں جلالت مبتدا حلقہ فعل اور ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل، اور اردا مفعول، مبتدا اور فعل اور فاعل اور مفعول مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں تبدیل کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کلام کے اندر دوام اور زور کا معنی، تاکید کا معنی ہوتا ہے، کیونکہ فعل کے اندر دوام نہیں ہوتا، فعل کے اندر دوام نہیں ہوتا کیونکہ فعل تو زمانوں پر دلالت کرتا ہے، یا وہ ماضی کا ہوگا یا حال کا ہوگا یا مستقبل کا ہوگا، تو فعل کے اندر دوام نہیں ہے۔ جملہ اسمیہ کے اندر دوام ہوتا ہے کیونکہ وہ زمانے کا محتاج نہیں ہوتا، تو جملہ اسمیہ کے اندر ہمیشگی ہوتی ہے، دوام ہوتا ہے۔ تو اب جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں سانچے میں ڈالنے سے یہ ہوگا کہ کلام کے اندر زور کا معنی پیدا کیا جائے گا، تاکید کا معنی، دوام کا معنی پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ تھا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔